بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں خصوص میں آج جو پیغام لے کر حاصل فرمائے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اس پہ جو ہے ویڈیو بنانے کی حاجت ہے۔ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اسلام پہ جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان اس وقت آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے۔ اسے صرف یہ کام رہ گیا ہے مسلمان کو، بس رات بھر سوشل میڈیا پہ گندی موویاں دیکھنا، گانے سننا اور پھر سو جانا۔ صبح کو 11-10 بجے اٹھنا، 10-11-12 بجے اٹھ کر پھر وہی کام، کھانا پینا سونا، بس یہ ہمارے مسلمان۔ حقیقت میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ دیکھیں اسے، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ مووی جو ہے ریلیز ہو رہی ہے، اس میں قرآن کی کتنی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کی آیتوں کی توہین کی گئی، اور ہمارا مسلمان آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے۔ بس ایک ہی دھن جو ہے مسلمان کو سوار ہے، گانے ہونا چاہیے، فلمیں ہونا چاہیے، دارو ہونا چاہیے۔ یہ اس کاموں میں جو ہے مسلمان ہمارا اس وقت لگا۔ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی اور کب ہم جو ہے ہوشیار ہوں، کب ہمیں جو ہے اس چیز کا علم ہوگا، کب ہمیں فکر ہوگی کہ ہمارے قرآن پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں، ہمارے قرآن کی توہین کی جائے، اور ہم خاموشی سے اپنے گھروں میں لیٹے رہیں۔ تو اب یہ جو مووی ریلیز ہو رہی ہے، آپ خود اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے قرآن مقدس کی توہین کی جا رہی ہے، اور ہمارا مسلمان ابھی تک آنکھیں بند کر کے سویا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بس ایک یہ بڑا کثرت کے ساتھ بس گانے باجے، فلم ڈرامے ہونا چاہیے، مزے کی چیزیں ہونا چاہیے، کھانے کو اچھا ہونا چاہیے۔ بس آگے بڑھنے کی مسلمانوں کو کوشش کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچے کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ آج ہماری بیٹیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ صرف کہ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم کہاں سکھا رہے ہیں؟ ہم تو کوئی اور چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا، جیت جاتا جنگ تو غازی ہوتا، اور سر کٹا دیتا تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہوتا، اور کون تیری مسجد کی طرف نظر اٹھا پاتا، کون تیری مسجد کی طرف نظر اٹھا پاتا اگر مسلمان تو سچا نمازی ہوتا۔ تو نمازوں کی پابندی کیجیے، اور جو یہ مووی ہم دو ہمارے 12 اس کا بائیکاٹ کیجیے، ایسی چیزوں کی بائیکاٹ کیجیے جو شریعت کے خلاف، کوئی بھی اگر قرآن مقدس کے خلاف انگلی اٹھائے تو ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، میدان میں نکل کر اس کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ اپنی زندگیوں کو برباد کر کے قبر و آخرت کی ہم جو ہے عذاب کو خرید رہے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، ہوش میں آ جائیں۔ کسی نے کہا تھا کہ نہ سنبھلیں گے تو مٹ جائیں گے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلیں گے تو مٹ جائیں گے ہندی مسلمانوں، ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ تو بالخصوص میں یہ ویڈیو جو بنانے کا میرا مقصد ہے یہی ہے کہ ہم جاگیں، ہوشیار ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنی نیند سے بیدار ہو کر دیکھیں کہ جو ہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کہیں لوگ قرآن کی بھی حرمتی کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں نمازوں کے لیے پابندی لگاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں اذانوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ کیوں لگ رہی ہیں؟ صرف یہ ہمارے اور آپ کی کمی کی وجہ سے لگ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو پہچاننے میں بہت کمزوری پیدا کر دی۔ سوشل میڈیا پر اپنی ٹائم کو برباد کرنا، گیموں کے ذریعے، موویوں کے ذریعے، جب تک رات کو ہمیں نیند نہیں آتی، جب تک کہ ہم موویاں نہیں دیکھتے، جب تک ہمیں نیند نہیں آتی، جب تک کہ ہم رات کو کوئی اچھا گیم نہیں کھیل لیتے۔ اللہ کی پناہ، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے گانے بازوں کی کثرت ہوگی۔ میں نے دیکھا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آج کل عام ہے، یہ تو ایک چلتا ہی ہے سب میں، کسی سمجھائیں۔
پیارے محترم اسلام بھائیوں کوشش کیجئے اور اس مووی کا بائیکاٹ کیجئے، بالخصوص اس مووی کا بائیکاٹ کیجئے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں جو ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اس مووی کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس میں قرآن مقدس کی توہین کی ہے، جن آیتوں کا ترجمہ غلط پیش کیا گیا ہے وہ غلط پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، تیری رہبری کے لیے کنز ایمان ہے، مگر ہم کہیں اور اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں، کہیں اور ہم جو ہے اپنا فائدہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو سکون ہمارے قرآن مقدس میں ہمیں اللہ نے دے دیا، نماز پڑھیں سکون حاصل ہوگا، قرآن مقدس کی تلاوت کریں سکون حاصل ہوگا، یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں گے تو سکون حاصل ہوگا، یقیناً سکون حاصل ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ ہمیں گانے بازی فلمی ڈراموں میں سکون ہے تو سکون نہیں مل سکتا، آپ کہیں تاش کے پتوں میں سکون ہے تو سکون نہیں مل سکتا، آپ کہیں شراب کی بوتل میں سکون ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں اپنی لین پہ، اپنی پٹری پہ آ جائیں، اپنے راستے پہ آ جائیں، صحیح راستے کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ آدھی روٹی کھائیں مگر بچوں کو دین سکھائیں، بچوں کو علم سکھائیں، اپنے بچوں کو آ کر لے کر جائیں، اپنی نسلوں کو اوپر لے کر جائیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک نیپال کی جو ایکٹر تھی، اس کو تھوڑا واقعہ یاد آ گیا، مجھے ویڈیو لمبی ہوگی مگر آپ بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی ویڈیو کے ذریعے سے بہت کچھ ملنے والا ہے، بہت کچھ ملنے والا ہے۔ ویڈیو لمبی ضرور ہے مگر آپ لوگوں تک جو پیغام پہنچانے کا مقصد ہے، اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی بہت ضرور ہے۔ آپ اپنی بچیوں کی، اپنے نسلوں کی جو آ رہی ہیں ان کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پہ ہے نا۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچ لیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نیپال کی ایکٹر کو مجھے کسی نے پوچھا اس سے کہ آپ کو جو ہے، اس نے کہا کہ مجھے ایسی چیز بتاؤ جو سکون حاصل ہو جائے، تھوڑا مختصر بتا دو، سکون حاصل ہو جائے۔ تو کسی نے کہا کوئی دیوانہ تھا نبی کا، کہنے لگا تو سکون نہیں ملتا، وہ کہہ رہی ہے مجھے سکون نہیں ملتا، میرے پاس بڑے بڑے محل، بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے اے سی اینڈ کنڈیشن گاڑیاں میں گھومتی ہوں، اور صبح ہوتی ہے تو میں دارو پینا شروع کر دیتی ہوں، شام تک جو ہے دارو پیا کرتی ہوں، اسی طریقے سے میری زندگی کٹ رہی ہے، سکون مجھے نہیں ملتا۔ تو کسی نے کہا اگر تو سکون چاہیے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ۔ اس خاتون کا، اس ایکٹر کا خود یہ بیان ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو جب ان کی سیرت کو پڑھا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ زندگی میں کبھی سکون حاصل نہیں، کبھی سکون حاصل نہیں۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان ہو۔ تو غور کریں مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، ہم خود مسلمان ہو کر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کیا کرتے ہیں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جو نبی ہم سے محبت کرتا ہے نا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی ہم سے محبت کرے اور ہم اس سے محبت نہ کریں تو یہ تو ناانصافی ہے۔ جس حسن والے آقا سے، جو آقا ہم سے محبت کریں، جو نبی ہم سے محبت کرے، جو ہماری شفاعت کرائے، جو ہمیں بخشوائے، جو قبر میں ہمیں بچائے، جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اس نبی کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پسوں کی پابندیاں کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اس مووی کا بائیکاٹ ضرور کریں، اس مووی کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ جہاں جہاں تک آپ کو یہ ویڈیو پہنچے، آپ کو خبر پہنچے، آپ اس مووی کا بائیکاٹ کریں۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی چیز، کوئی آواز اٹھائیں تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اسلام کو مٹا نہیں پایا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے جو ہے پیسے والے گزرے، مگر لوگوں نے بہت کوششیں کی مگر پھر بھی وہ اسلام کو نہیں مٹا پائے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا کی آفت و بلائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی غیب سے مدد فرمائے، جو پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ صاحب اولاد بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی غیب سے مدد فرمائے، جو جن مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ ان کی فرشتوں کے ذریعے غیب سے مدد فرمائے، بالخصوص مفتی سلمان حاضری صاحب